بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت ہی اہم اور مقدس مقام کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اس مقدس مقام کا نام ہے جنت البقیع، گارڈن آف تھارن، کانٹوں کا باغ۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بازو میں ہی ہے، یعنی کہ مشرق کی سمت میں واقع ہے، اور یہ مدینہ منورہ کا پہلا قبرستان ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 صحابہ آرام فرما ہیں اور اہل بیت بھی شامل ہے۔ جنت البقیع کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں مرے اور بقیع میں دفن کیا جائے وہ میری شفاعت سے ممتاز ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اہل بقیع اور پھر اہل مکہ اٹھائے جائیں گے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچے جو کہ یتیم تھے ان سے یہ زمین خرید لی تھی، جس میں سے ایک کا نام تھا اسد بن زرہ، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ بھی ایک بڑے صحابی تھے، جو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والے صحابی ہے وہ اسد بن زرہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر پر تھے تو اس وقت ان کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو انہیں بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والی شخصیت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس ہوئے تو اسی وقت حضرت عثمان بن ماظون کا انتقال ہوا اور انہیں بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس طرح وہ مہاجرین میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انہیں بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور اس جگہ کا نام زورہ رکھا گیا۔ ان کے پہلے مقبرے ہوتے تھے، لیکن بعد میں حکومت نے سارے مقبرے توڑ دیے اور صرف قبریں باقی رہ گئیں۔ گوگل سے ہم نقشہ نکال کر جنت البقیع کا ہم صحیح شناخت کر سکتے ہیں، آئیڈینٹی کر سکتے ہیں ان کے قبروں کی، لیکن ابھی ان کی سارے مقبرے اور شناخت وہاں پر توڑ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت البقیع میں دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں دفن ہیں، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں دفن کیے گئے یا جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان اس جنت البقیع میں دفن ہے اور تقریباً 10,000 صحابہ اس جنت البقیع میں دفن ہیں، آرام فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جنت البقیع جایا کرتے تھے اور ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور حکم بھی دیا کہ زیارت کو جایا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو، اور اس طرح سلام بھیج سکتے ہیں ہم کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ صحابیوں میں جو دفن ہیں ان کے نام یہ ہے: عثمان بن ماظون، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اسد بن زرہ، خنیس بن حذیفہ، فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ یہ وہ پرنور مقام ہے جہاں پر یہ لوگ آرام فرما ہے۔ یہاں پر لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نماز کے بعد، یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد
یہ جنت البقیع کو کھولتے ہیں، 2 ہی نماز کے بعد اس جنت البقیع کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو فوراً لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ڈائریکٹ جنت البقیع میں جاتے ہیں، اور وہاں سے جنت البقیع جا کر تمام علاقے کی زیارت کرتے ہیں، وہاں ان کو پڑھتے ہیں، بخشتے ہیں۔ تو 2 وقت میں جنت البقیع کھلی رہتی ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد آپ جا کر وہاں زیارت کرتے ہیں۔ بڑا ہی مقدس اور پرنور مقام ہوتا ہے، دل لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ ایک قسم کی جنت ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ ویسے تو ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں، لیکن حیات ہونے کی خاطر ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔